السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، سنڈے کمنٹ باکس میں آپ کا استقبال کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں۔ بہت سے دوستوں کی جانب سے سوالات ہیں، ان میں پہلا سوال اونلی مجلس 786 خان ان کی جانب سے ہے۔ یہ پوچھ رہے ہیں، السلام علیکم مفتی صاحب، پتھری کی دعا بتائیں۔ تو قرآن میں اور احادیث مبارکہ کے اندر ہر چیز کو اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے اور اس کو پڑھا جائے تو انسان کے تمام مسائل کا حل اس کو مل جائے گا۔ تو پتھری کی دعا جو کتابوں کے اندر لکھی اور درج کی ہے، اس میں یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر 30ویں پارے میں سورۃ الانشراح ہے، الم نشرح لک صدرک، یہ پوری سورت ہے۔ تو اس پوری سورت کو 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کریں اور اس پانی کو وہ پی جائیں، اور جب تک اس کا یہ پتھری کا مسئلہ حل نہ ہو جائے، پتھری اس کی ختم نہ ہو جائے، نکل نہ جائے، تب تک یہ عمل کرتے رہیں اور اللہ کی ذات پر قوی امید رکھیں، پورا یقین رکھیں کہ اللہ ہی ان کے اس مسئلے کو حل کرے گا اور اس پتھری کو دور کرے گا اور ختم کرے گا۔ تو انشاءاللہ وہ الم نشرح پڑھ کر پانی پر دم کر کے پیتے رہیں گے تو انشاءاللہ ان کی جو بھی پتھری ہے، چاہے 1 ہو کہ 2 ہوں، وہ انشاءاللہ ریزہ کر کے نکل جائے گی اور انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ دوسرا سوال زبیر انصاری کی جانب سے ہے۔ ان کا سوال ہے، جس ساڑی میں کسی جاندار چیز کی تصویر چھپی، ہم اسی ساڑی کی پیکنگ کا کام کرتے ہیں، جائز ہے کہ نہیں؟ یہ ان کا سوال ہے۔ تو انسان کو حلال روزی کمانے کے لیے کوئی نہ کوئی کام کرنا پڑتا ہے، کوئی پیشہ اور دھندا اس کو اختیار کرنا پڑتا ہے۔ تو ساڑی کی پیکنگ کا جو کام ہے، فقہاء نے اور علماء نے اس کو جائز لکھا ہے، اس کا جواز رکھا ہے۔ اور یہاں پر یہ سوال بھی وہ پیدا ہو سکتا ہے کہ ساڑی کا بیچنا جس کے اندر خود وہ تصویر چھپی ہوئی ہو، تو اس ساڑی کا بیچنا کیا ہے؟ تو اصل چونکہ مقصد جو ہوتا ہے وہ ساڑی کا بیچنا ہوتا ہے، نہ کہ مقصد وہ تصویر کا بیچنا ہوتا ہے۔ تو جب انسان کا مقصد ساڑی کا بیچنا، کپڑے کا بیچنا ہوتا ہے، تو اس مقصد کے تحت علماء نے اس کو بھی جائز رکھا ہے۔ لیکن اگر کسی کا مقصد صرف اور صرف یہ ہو کہ نہیں، تصویر بیچی جائے، وہ جو تصویریں چھپی ہوئی ہیں ان کو فروخت کیا جائے یا تصویر بنا کر اس کو بیچا جائے، تو یہ درست نہیں ہوگا، یہ جائز نہیں ہوگا، بلکہ یہ ناجائز رہے گا۔ تو اس لیے جو صاحب ساڑی کی پیکنگ کا کام کرتے ہیں، وہ ان کا یہ کام درست ہے، وہ اس کو کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ بہت زیادہ احتیاط برتنا چاہتے ہیں، وہ تقوی پر عمل کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ کوئی دوسرا کام، دوسرا دھندا اور دوسرا پیشہ اس کو تلاش کریں، اس کی کوشش کریں۔ تو جب ان کو کوئی دوسرا کام بہتر سے بہتر مل جائے تو پھر وہ اپنے اس کام میں لگ جائیں اور اس ساڑی کی پیکنگ والے کام کو چھوڑ دیں۔ لیکن اگر وہ فتوے کی روح سے اگر دیکھیں گے تو علماء نے اس کو جائز رکھا ہے، وہ ساڑی کی پیکنگ کا کام کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی تیسرا سوال ہے آفتاب صاحب کی جانب سے، آفتاب انصاری۔ یہ کہہ رہے ہیں، مفتی صاحب السلام علیکم، میری وائف کی خالہ یا پھوپھی سے کیا میں بات کر سکتا ہوں، خیریت وغیرہ؟ ہمارے معاشرے میں پردے کا نظام بہت کم ہے، جب میں مہمانی جاؤں جو میری محرم عورتیں نہیں ہیں، ان سے کیسا برتاؤ کروں؟ کیونکہ ہمارے معاشرے میں عورتیں اور مرد سب ایک پاس بیٹھ جاتے ہیں، بیوی کہتی ہے میری خالہ سے بات کر لو، میں کیا کروں؟ تفصیل سے ایک کلپ بنائیں، ہم رشتہ داری
کیسے نبھائیں؟ پلیز آفتاب فرام سیتا پور۔ یہ ان کا جو سوال ہے پردے سے متعلق سوال ہے، بہت اہم سوال ہے، اور قرآن کریم کے اندر تو پردے کا بھی ذکر کیا ہے، اور ایسے ہی نگاہوں کو جھکانے کا بھی جو ہے وہ ذکر ہے، اور باقاعدہ یہ نگاہوں کو جھکانے کا جو ذکر ہے یہ عورتوں کو الگ دیا گیا ہے، اور ایسے ہی مردوں کو الگ دیا گیا ہے۔ مردوں کے لیے تو فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومنوں سے آپ کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا لیں، اپنی نگاہوں کو نیچی کر لیں۔ ایسے ہی عورتوں سے، خواتین سے الگ کہا گیا، وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو جھکا لیں، اپنی نگاہوں کو نیچی کر لیں، کہ مومن عورتیں غیر مردوں کو نہ دیکھیں، اور مومن مرد جو ہے وہ غیر عورتوں کو، اجنبی عورتوں کو نہ دیکھیں۔ اب یہاں پر بیوی کی خالہ یا پھوپھی، ان سے اگر انسان کو بات کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو پردے کے اہتمام کے ساتھ میں، پردے کے ساتھ میں ان سے جو ہے بات کی جا سکتی ہے، خیریت وغیرہ جو ہے وہ لی جا سکتی ہے، لیکن بالکل جو ہے فیس ٹو فیس ان کے سامنے آنا، یا بے حجابی کے طور پر اور بے پردگی کے ساتھ میں ان سے گفتگو کرنا، بات چیت کرنا، یہ جو ہے وہ درست نہیں ہوگا۔ تو اس لیے پردے کا اہتمام ہو، وہ نقاب میں، حجاب میں ہوں، ان سے بات کی جا سکتی ہے، یا ایسے ہی دیوار کے پیچھے ہوں تو ان سے جو ہے بات کی جا سکتی ہے، یا ایسے ہی دروازہ ہے، گیٹ ہے، اس کی آڑ میں ہوں تو بھی ان سے بات بھی کی جا سکتی ہے، خیریت وغیرہ بھی لی جا سکتی ہے۔ ایسے ہی معاشرے کے اندر جہاں ایسا معاشرہ کہ مرد اور عورتیں ایک ساتھ ہی جو ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں، پاس میں بیٹھ جاتے ہیں، قریب میں بیٹھ جاتے ہیں، تو ہمیں تو پورے معاشرے کی جو ہے فکر کرنا چاہیے، اس کی دینداری کی، اس کے دین کی فکر کرنا چاہیے۔ یہ سب صورتیں اس وقت پیش آتی ہیں جب کہ کیا ہے، دین نہ ہو، دینداری لوگوں میں نہ ہو، معاشرے میں دینداری نہ ہو۔ تو اگر پورے معاشرے میں دینداری ہوگی تو مرد بھی جو ہے وہ چاہیں گے شریعت کے مطابق عمل کرنا، اور عورتیں بھی جو ہے وہ شریعت کے مطابق عمل کرنا چاہیں گی۔ تو ہم اس کے تعلق سے تو پورے معاشرے میں ایک فکر کریں، یا کچھ لوگوں کو بلائیں، ان کی ایک میٹنگ رکھیں اور مشورہ کریں، اور پھر مشورے کے اندر جو طے ہو جائے اس کو جو ہے پورے معاشرے پر منطبق کرنے کی، اور اس کو ڈھالنے کی، اس کو نافذ کرنے کی فکر کریں، پوری کوشش کریں۔ تو اگر جو ہے پورے معاشرے میں، پورے محلے میں اگر جو ہے وہ دین آ جائے گا، دینداری آ جائے گی، تو ہر عورت جو ہے وہ پردے کا اہتمام بھی کرنے والی بنے گی، اور ہر مرد جو ہے وہ بھی پردے کے ساتھ میں بات کرنے والا ہوگا۔ اور جب پردے کے ساتھ میں بات کرنا ہوگا تو جو برائی ابھی پھیلی ہوئی ہے، جو خرابی ابھی جو ہے معاشرے کے اندر ہے، وہ بھی انشاءاللہ بہت جلد از جلد جو ہے وہ دور ہو جائے گی۔ ایسے ہی ایک سوال اور ہے، رئیس محمد ان کی جانب سے ہے، یہ پوچھ رہے ہیں کہ مکروہ نماز سے کیا مراد ہوتی ہے؟ مکروہ کا جو لفظ ہے اس کے معنی آتے ہیں ناپسند کیا ہوا، اور جب اس کو نماز کے اندر جو ہے وہ لے گئے، جو صاحب پوچھ رہے ہیں کہ مکروہ نماز سے کیا مراد ہوتی ہے، تو نماز کے اندر بہت سی چیزیں مستحب ہوتی ہیں، بہت سی چیزیں مکروہ ہوتی ہیں، ایسے ہی بہت سی چیزیں نماز میں فرض ہوتی ہیں، اور ارکان ہوتے ہیں، واجبات ہوتے ہیں، تو ایسے ہی نماز میں مکروہات بھی ہیں۔ تو نماز میں کوئی ایسا عمل کرنا، کوئی ایسا کام کرنا جس سے نماز مکروہ ہو جاتی ہو، ناپسند ہو جاتی ہو، تو وہ نماز جو ہے وہ مکروہ کہلائے گی۔ اب جیسے مثلا بہت سے مکروہات ہیں نماز میں، ان میں سے ایک مثال کے طور پر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، وہ یہ کہ نماز کی حالت میں بغیر کسی عذر کے آلتی پالتی مار کر بیٹھنا، چار زانو جو ہے وہ بیٹھنا، تو یہ جو ہے وہ درست نہیں ہے،
کیونکہ اس عمل کو مکروہ لکھا ہے، فقہا نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ یہ عمل اس کا بغیر کسی عذر کے، اگر عذر ہو تو عذر میں تو گنجائش ہے، عذر میں تو وہ چار زانو بیٹھ سکتا ہے، آلتی پالتی مار کر بیٹھ سکتا ہے، لیکن اگر اس کو کوئی عذر نہیں ہے اور بغیر عذر کے اگر وہ آلتی پالتی مار کر بیٹھ رہا ہے تو اب اس کی نماز جو ہے وہ مکروہ ہوگی، یعنی اس کی نماز ناپسندیدہ مانی جائے گی۔ تو مکروہات سے بچنا چاہیے، ان کو چھوڑنا چاہیے، اور جو مستحب چیزیں ہیں یعنی جو پسند کی گئی ہیں، جن کو ہمارے نبی نے پسند کیا ہے، شریعت نے جن کو پسند کیا ہے، ان اعمال کو جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ تو مکروہ سے مراد ایسا کام جو نماز میں کیا گیا ہو اور اس کو شریعت نے ناپسند کیا ہو تو وہ مکروہ نماز جو ہے وہ کہلائے۔